وہ سفید دوپٹے میں لپٹی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں، نظریں قالین میں گڑی ہوئی تھیں۔ خالہ نے آہستگی سے اس کے کان کے قریب جا کر کہا، بیٹا، قبول ہے، بول دو۔ مولوی صاحب نے پھر دہرایا، نورین بنت عبدالرشید، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ لمحہ بھر کو خاموشی رہی، پھر نورین نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ شاید صرف مولوی صاحب اور اس کے رب نے سنا ہو، قبول ہے۔ 3 بار یہ لفظ ادا ہوئے، نکاح مکمل ہوا۔ کمرے میں سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ خالہ نے نورین کے سر پہ ہاتھ پھیرا، مگر نورین کا چہرہ بے تاثر تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ ہفتے پہلے اس کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ نورین اپنی ماں کے ساتھ چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں وہ ابھی اسکول جاتی تھی اور دن بھر اپنی ماں کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا میں مصروف رہتی۔ اس کے ابا کئی برس پہلے دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر چکے تھے۔ تب وہ صرف 8 سال کی تھی اور اس کی ماں نے تب سے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ نورین کو ہر خوشی اس کی ماں سے جڑی محسوس ہوتی، مگر جب اچانک ماں کو سانس کی تکلیف شروع ہوئی، دوا دارو کروائی لیکن افاقہ نہ ہوا، اور جب رپورٹ آئی تو وہ الفاظ کسی موت کے اعلان سے کم نہ تھے۔ کینسر ہے آخری سٹیج پر۔ وہ جیتی جاگتی ہنستی بولتی ماں آہستہ آہستہ بستر کی قیدی بن گئی، اور ایک دن وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ نورین اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ امی پلیز اٹھیں، مجھے نہیں پتا کیسے رہنا ہے آپ کے بغیر۔ لیکن وہ وجود جو اس کی ہچکیوں کا سہارا دیتا تھا اب خاموش ہو چکا تھا۔ خالہ فائزہ جو کبھی کبھار ملنے آتی تھیں، تب مستقل آ گئیں۔ انہوں نے سب معمولات سنبھال لیے، تدفین میت کے بعد کے رسم و رواج پورے کیے، اور پھر فیصلہ بھی وہی کیا جو نورین کی زندگی کا نیا موڑ بن گیا۔ نورین میرے ساتھ رہے گی اور میں اپنے بیٹے اذلان کے ساتھ اس کا نکاح کروا دوں گی، تاکہ یہ کسی غیر کے رحم و کرم پر نہ ہو۔ کسی نے نہ اعتراض کیا نہ سوال، کیونکہ سب کو لگتا تھا یہ ایک یتیم لڑکی کے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ مگر کسی نے نہ سوچا کہ اس کا دل اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے، اور اس دن جب نکاح کے وقت سب نے اسے دلہن بنا دیکھا، وہ خود کو ایک خاموش اجنبی سا وجود سمجھ رہی تھی۔ اذلان دروازہ بند کر کے اندر آیا تو نورین کی سانس رک سی گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، جیسے اس کا وجود خود سے چھپنے لگا ہو۔ اذلان دھیرے دھیرے قریب آیا، بیڈ کے کنارے بیٹھ کر کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بہت نرم آواز میں کہا، نورین تم مجھ سے ڈرتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، جیسے وہ شیشے کی کوئی چیز ہو جو ٹوٹ نہ جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کی پیشانی پر لب رکھے، ایک بوسہ دیا جو ایک شوہر کی محبت کی مہر تھی۔ نورین کی پلکیں بند ہو گئیں، سانس سینے میں اٹک گئی۔ نورین کی پلکیں بند ہو گئیں، سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اذلان نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا، اسے آہستہ سے اپنی اور کھینچا۔ دونوں کی سانسیں ملنے لگیں، اس کی انگلیاں نورین کے کاندھے پر پھسلنے لگیں، جیسے وہ اسے چھو کر یقین دلانا چاہتا ہو کہ یہ صرف اس کی چاہت ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ اذلان کا چہرہ اس کے قریب آیا، وہ اس کے بالوں کو چھونے لگا، ناک کی نوک سے اس کی کنپٹی کو چھوا۔ نورین کی بند پلکیں ہلیں اور اس کا بدن کانپنے لگا، اور پھر اچانک اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی جس نے اس خاموش کمرے کا سکوت چیر دیا۔ نورین نے اپنے ہاتھوں سے اذلان کو پیچھے دھکیلا، جیسے وہ جلتی آگ سے خود کو بچا رہی ہو۔ وہ چیختی رہی، سسکتی رہی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اذلان پیچھے ہٹ گیا، وہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں حیرت، دکھ اور محبت کا امتزاج تھا۔ وہ اس سے کچھ کہہ سکتا تھا لیکن نہیں کہا، صرف ایک بار آہستہ سے سر ہلایا، کمبل اٹھایا اور دوسرے کونے پر جا بیٹھا، کمرے کی روشنی بجھا دی۔ نورین سسکتی رہی، اس کے اندر کا خوف دھیرے دھیرے آنسوؤں میں بہتا رہا، اور اذلان ساری رات جاگتا رہا، اس کی طرف دیکھے بغیر، کوئی شکایت کیے بغیر، صرف خاموشی کے ساتھ، جیسے وہ اس کی تکلیف کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ اگلی صبح کمرے سے باہر آئی تو نورین کو خالہ فائزہ نے اپنی باہوں میں ایسے سمیٹا جیسے برسوں بعد کوئی بچھڑا ہوا وجود واپس ملا ہو۔
وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ بیٹا تم میری بھی تو بیٹی ہو، میں تمہیں ماں کا پیار دوں گی، جو تمہاری امی نہ دے سکیں وہ میں دوں گی۔ ان کے لہجے میں ممتا کا ایسا اصرار تھا کہ نورین ایک پل کو چپ ہو گئی۔ اذلان کی بہن آمنہ جو عمر میں نورین سے کچھ سال بڑی تھی اور امشا جو چھوٹی تھی، دونوں اسے بہنوں جیسا مان دے رہی تھیں۔ اذلان کی بہن آمنہ جو عمر میں نورین سے کچھ سال بڑی تھی اور امشا جو چھوٹی تھی، دونوں اسے بہنوں جیسا مان دے رہی تھیں۔ آمنہ ہر وقت اس کے ساتھ لگی رہتی۔ نورین دیکھو امی تو کہتی ہیں کہ ہم تینوں اب بہنیں ہیں اور تم ان کی سب سے لاڈلی بیٹی ہو، تو ہمیں تمہارا دھیان رکھنا ہے۔ بس تم ہنسنا شروع کرو، ہم تمہیں ہر وہ خوشی دیں گے جو تم نے کھو دی ہے۔ رمشا دن میں کئی بار اس کے کمرے میں آتی، اس کے لیے کبھی چوڑیاں، کبھی جھمکے تو کبھی کچھ لاتی۔ یہ دیکھو بالکل دلہنوں والی تم پر بہت سجیں گی۔ نورین بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلاتی۔ خالہ شام کو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اس کے ہاتھ تھام کر دھیمے لہجے میں بولیں، بیٹا میں جانتی ہوں تمہیں ابھی بہت کچھ سمجھنے میں وقت لگے گا، لیکن جو تمہارے نصیب میں آیا ہے وہ تمہاری ماں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ اذلان جیسا بیٹا ہے میرا، نرم دل، سمجھدار، وہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ نورین خاموش تھی، لیکن خالہ اپنی باتیں جاری رکھے ہوئے تھی۔ ایک بات اور سنو، جتنا جلدی تم اپنے شوہر کے قریب جاؤ گی اتنی ہی جلدی تم اپنی ماں کے دکھ سے نکل پاؤ گی۔ مرد کے لمس میں وہ تسلی ہوتی ہے جو دنیا کی کوئی بات نہیں دے سکتی۔ میں تمہیں زبردستی نہیں کہتی، لیکن یہ تمہارے اپنے دل کے سکون کے لیے ہے۔ وہ نظریں جھکائے ہونٹ بھینچے ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جیسے کسی انجانے درد سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ رات ڈھلنے لگی تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ سہاگ رات کا خیال ہی اسے لرزا دیتا۔ دل میں بار بار دعا کر رہی تھی، یا اللہ مجھے آج کی رات محفوظ رکھنا۔ وہ اذلان سے خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ اس تعلق سے تھی جو اس کے ساتھ نبھانا تھا، جسے سمجھنے کا، محسوس کرنے کا اسے وقت ہی نہ ملا تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ ماں زندہ ہوتی، وہ اس کا سر تھامتی، اس کی پیشانی چوم کر کہتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب کوئی نہیں تھا، صرف خالہ کی ہمدردی، آمنہ اور امشا کی بہنوں جیسی محبت، اور وہ خوف رات کے سناٹے میں اس کے جسم سے لپٹ جاتا۔ وہ دل ہی دل میں سسکنے لگی، بغیر آواز کے کہ کہیں کوئی سن نہ لے کہ وہ دل سے ابھی تک ایک دلہن بنی ہی نہیں۔ خالہ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابھی تک اپنے شوہر سے دور ہی رہی ہے، اسی لیے انہوں نے اگلی رات پھر آمنہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو بہت خوبصورت دلہن بناؤ، اسے میرے اذلان کے دل پر راج کرنا ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی، دوپٹہ اس کے کاندھوں سے بار بار پھسلتا، مگر وہ سنبھالنے کی کوشش بھی نہ کرتی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سوجن، تھکن زدہ چہرہ مگر بے حد پرکشش۔ خالہ فائزہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی عطر کی شیشی تھی، جو انہوں نے خاموشی سے نورین کی کلائی پر لگا دیا۔ پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولیں، بیٹا زندگی نئے موڑ پر آ گئی ہے، اور اس نئے سفر میں اگر تم پہلا ہی قدم ڈگمگا کے رکھو گی تو پیچھے سب کچھ بکھر جائے گا۔ اذلان تمہارا شوہر ہے، تمہارا محافظ، تم اس کے پاس جاؤ گی تو تمہیں سکون ملے گا۔ یقین جانو مرد کی قربت کبھی نقصان نہیں دیتی۔ جب وہ محبت سے اپنا بنانا چاہے تو عورت کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ نورین نے آئینے میں اپنی خالہ کی آنکھوں میں دیکھا، ان کی نظروں میں صرف ماؤں جیسا اعتماد تھا، کوئی زبردستی نہیں، کوئی سختی نہیں۔ خالہ نے مسکرا کر آمنہ کو بلایا، جو ہاتھ میں ہلکی سی جیولری لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ نورین امی کہتی ہیں دلہن کا روپ مکمل تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں سکون ہو۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہر پل، ہر لمحہ، لیکن آج کی رات صرف تمہاری ہے، صرف تمہاری۔ رمشا نے آ کر اس کا دوپٹہ سنوارا۔ چلو بھابھی، ہم تمہیں آپ کے شہزادے کے پاس لے جاتے ہیں۔ سہیلیوں جیسا وہ ماحول، وہ نرم لہجے، وہ محبت بھری مسکراہٹیں جیسے ایک ٹوٹے ہوئے وجود کو نرمی سے سہارا دے رہی تھیں۔ نورین کے قدم لرز رہے تھے، دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں شور کر رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھلا تو اذلان اپنے ہاتھوں میں کوئی کتاب تھامے خاموشی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آمنہ نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی، جتنا جلدی تم اس لمحے کو اپنا لو گی اتنا ہی آسان ہو جائے گا تمہارے لیے۔
نورین نے پلکیں جھکائیں، دل کی رفتار اور تیز ہوئی، جیسے ہر قدم کے ساتھ کوئی انجانی کیفیت اس کے اندر سمٹ رہی ہو۔ اس نے سانس کھینچی اور دروازے کے دہانے پر ٹھٹک گئی، پھر ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور قدم اندر رکھ دیا۔ اذلان نے کتاب بند کی اور نورین کی طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ آہستگی سے بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گئے۔ دوپٹہ کاندھوں سے سرک گیا، مگر وہ سنبھالنے کی بجائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اذلان نے نرمی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نورین، اگر تم کہو تو میں کچھ بات کروں؟ اس کی آواز میں اتنی مٹھاس، اتنا سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ لمحہ کتنا نازک ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر سانسوں کی تیزی نے اس کے اندر کے اضطراب کو ظاہر کر دیا۔ اذلان نے تھوڑا اور قریب ہو کر آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہیں تکلیف دینا میرا مقصد نہیں، صرف تمہیں اپنا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اذلان نورین پر جھکا، مگر اسی لمحے نورین کا جسم ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، آنکھیں پھیل گئیں، سانس اکھڑنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر کانپنے لگی تھی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی خوفناک خواب سے جاگ اٹھا ہو۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، ہونٹوں سے ایک دبی چیخ نکلی اور وہ دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اذلان فوراً پیچھے ہٹا۔ نورین اب بھی رو رہی تھی۔ اذلان نے سانس روک کر اپنی پلکیں بھینچ لیں۔ اس کے اندر کوئی مرد نہیں، صرف ایک انسان جاگ رہا تھا جو کسی مجبور عورت کی بے بسی کا تماشائی نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی بات نہ کی، صرف خاموشی سے روشنی بجھا دی اور لحاف کھینچ کر کروٹ لے لی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اگلی صبح اذلان ناشتے کی میز پر آیا اور خاموشی سے کرسی کھینچ کر ناشتہ کرنے بیٹھا تو ماں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ آمنہ نے چائے کا کپ بھرتے ہوئے سرسری انداز میں بھائی کی طرف دیکھا، لیکن دونوں نے کچھ نہ کہا۔ نورین ابھی کمرے سے نکلی بھی نہ تھی جب ماں نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا پراٹھا گرم ہے، ڈال دوں پلیٹ میں؟ اذلان نے ایک نظر سامنے رکھے پراٹھے پر ڈالی، ہاتھ بڑھایا پلیٹ آگے کی، مگر لفظوں کی جگہ صرف سر ہلایا۔ آمنہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں سے اشارہ کیا اور دھیرے سے بولی، کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ اذلان نے ہاتھ روک لیا، چائے کا کپ لبوں تک لایا، ایک گھونٹ بھر کے میز پہ رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں نے فوراً کہا، ارے بیٹا ناشتہ تو مکمل کر لو۔ اذلان نے سادگی سے جواب دیا، امی مجھے دیر ہو رہی ہے، اور بغیر کسی وضاحت کے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے جاتے ہی نورین دروازے سے اندر داخل ہوئی، دوپٹہ سمیٹتی ہوئی آ کر اس کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ آمنہ نے رخ ماں کی طرف موڑا، اب آنکھوں میں سوال تھا، لیکن ماں نے صرف اتنا کہا، ابھی کچھ نہ کہو۔ وہ نورین کی طرف پلٹی اور مسکرا کر پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی، کیسی ہو بیٹا؟ چائے ڈال دوں؟ نورین نے نگاہ جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اس بات میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے پلیٹ کی طرف دیکھتی رہی۔ خالہ نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا اور آملیٹ رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، اذلان ابھی ابھی نکلا ہے، تم تھوڑی دیر پہلے آ جاتی تو اس کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی۔ ہاسپٹل کی کارپیٹڈ راہداریوں سے گزرتے ہوئے اذلان کا چہرہ سپاٹ تھا، سفید کوٹ کے نیچے نیلا کریز شد شرٹ، قدموں میں روانی، مگر آنکھوں میں رات کی الجھنوں کی باقیات صاف جھلک رہی تھیں۔ راؤنڈنگ کے بعد جیسے ہی وہ کمرے کی طرف بڑھا، سامنے سے مشن آ گئی، لمبے بال پشت پر کھلے ہوئے، لپسٹک کے خفیف رنگ اور نفیس ساڑی میں ایک پروفیشنل مگر دلکش وجود۔ ہیلو ڈاکٹر اذلان، ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ اس نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا اور اس کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ لگتا ہے آج کچھ پریشان ہو، کیا کوئی ایسا کیس تھا جس نے رات کی نیندیں چرا لیں، یا پھر کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟ اس کی آواز میں تجسس سے زیادہ دلچسپی تھی، جیسے وہ کسی موقع کی تلاش میں ہو۔ اذلان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس رسمی سا مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ مشل نے قدموں کی رفتار تھوڑی بڑھا دی اور ذرا سا جھک کر اس کے سامنے آ کر بولی، ویسے آپ جتنے سنجیدہ رہتے ہیں نا، اتنے ہی زیادہ پرکشش لگتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ وہ ہنسی اور اپنے بالوں کو جھٹک کر سنوارنے لگی۔ اذلان کا آفس آ گیا اور اس نے دروازہ کھولا، کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پہ رکھا، کرسی کھینچی اور ابھی بیٹھا ہی تھا کہ مشل بھی اندر داخل ہو گئی، اجازت لیے بغیر مانوس سی بے باکی کے ساتھ، اور آ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑ کر۔
تھوڑی کے نیچے ٹکائیں اور نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ڈاکٹر اذلان، آپ کو پتا ہے میں نے کل رات ایک خواب دیکھا اور اس میں کوئی تھا جو بہت خاموش رہتا ہے لیکن جب بات کرتا ہے تو دل میں اتر جاتا ہے، جیسے آپ۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور پھر سنجیدہ ہو گئی۔ آپ کبھی کسی سے دل کی بات کرتے ہیں یا ہمیشہ ایسے ہی خود کو سب سے چھپا کر رکھتے ہیں؟ اس کے انداز میں دعوت تھی، سوال میں کشش، اور لبوں پر ایک ایسا اعتماد جو کسی معمولی کولیگ کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اذلان نے گہری سانس لے کر فائل کھولی، نظریں جھکائیں اور بظاہر مصروف ہو گیا، لیکن مشعل کی موجودگی اور اس کے انداز اس کمرے کی فضا میں گرمی بھر رہے تھے جو کسی اور طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ بس ایک کمزور لمحے کی تلاش میں تھی اور شاید وہ لمحہ اب زیادہ دور نہیں تھا۔ دوسرے روز بھی اذلان وقت سے پہلے ہی ہاسپٹل پہنچ گیا تھا۔ کار پارک کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے رات کے سناٹے نے اس کے اندر کی ساری آوازیں چوس لی ہوں۔ بیگ کاندھے پر ڈالے وہ لمبے قدموں سے ایمرجنسی وارڈ کی جانب بڑھا۔ راہداری میں آتے جاتے چہرے اسے دیکھ کر سر جھکا کر سلام کرتے، مگر وہ معمولی سا سر ہلا کر آگے بڑھ جاتا۔ ریسیپشن پر موجود نرس نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، آج تو آپ وقت سے بہت پہلے آ گئے۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر فائلز اٹھائیں اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ لمحے بھر کو ساکت ہوا، جیسے اس کمرے میں تنہائی ہی اس کی واحد ساتھی ہو۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے ہاتھوں سے اپنی کن پٹیاں دبائیں، آہستہ آہستہ سانس لیا، پھر سامنے رکھی ڈائری کھول لی، مگر نظر حروف پر نہیں ٹک رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور مشعل اندر داخل ہوئی۔ سفید کوٹ میں اس کے ہونٹوں پر حسب عادت ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر اذلان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، چہرہ تھوڑا جھکا ہوا، آواز میں ہلکی سی نرمی۔ کافی دنوں سے آپ بہت بدل گئے ہیں، سب کہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا خود پوچھ لوں۔ اذلان نے نظریں اس کی آنکھوں سے چراتے ہوئے فائل پر جما دیں۔ کام زیادہ ہو گیا ہے، شاید اسی وجہ سے۔ مشعل تھوڑا آگے جھکی، اس کی انگلیاں میز پر ہلکی چاپ چھوڑتی ہوئی چلتی گئیں۔ اگر کبھی کسی سے بات کرنے کا دل چاہے تو میں ہوں نا۔ اس کے لہجے میں بے تکلفی سے زیادہ ایک مدھم سی چاہت تھی جو اس کی نظروں سے چھپائی نہیں جا سکتی تھی، مگر اذلان اب بھی خاموش تھا، جیسے دل میں کہیں کچھ جم گیا ہو اور زبان تک آنے کی اجازت نہ ہو۔ مشعل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کے سامنے سے اپنا دوپٹہ سمیٹا اور جاتے جاتے ایک نظر اسے دیکھا، وہی نظر جو وہ اکثر کسی ہارے ہوئے جنگجو کو دیکھتے وقت ڈالتی تھی۔ نورین دوپہر کی دھوپ میں لان کے ایک کونے میں بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے خاموشی سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر الجھنوں کی لکیر واضح تھی۔ تب آمنہ دھیرے سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نورین کے قریب بیٹھتے ہوئے دھیرج سے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، کب تک یوں خاموش رہو گی؟ کبھی تو دل کے دروازے کھولنے پڑتے ہیں۔ نورین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ آمنہ نے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر میز پہ رکھا اور ایک گہرا سانس لے کر بولی، تمہیں شاید لگتا ہے کہ بھائی صرف خاموشی سے تمہارے وجود کو برداشت کر رہا ہے، مگر اس کی خاموشی کی تہ میں بہت کچھ ہے۔ وہ صدمہ بھی ہے، خوف بھی، اور ایک انجانی امید بھی جو شاید وہ خود سمجھ نہیں پا رہا۔ نورین کی پلکیں لرزی، آواز بند گلے میں پھنسی رہی۔ آمنہ نے نرمی سے اس کے دوپٹے کے پلو کو درست کیا اور بولی، نورین، ایک عورت اگر کسی مرد کے دل میں جگہ بنانا چاہے تو صرف خوبصورتی یا باتوں سے نہیں بناتی، وہ اپنی موجودگی سے بناتی ہے، اپنے رویے سے، اپنے خلوص سے، اپنے چھوٹے چھوٹے خیال رکھنے سے۔ بھائی کو محبت کی بھوک ہے نورین، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی تھکن کو سمجھو، اس کی خاموشیوں میں جھانکنے کی کوشش کرو۔ وہ لفظ نہیں مانگتا، احساس مانگتا ہے۔ آمنہ نے آہستہ سے نورین کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم اس کی بیوی ہو، اس کے دل تک پہنچنے کا واحد دروازہ بھی تم ہی ہو۔ نورین کی آنکھیں بھیگنے لگیں، اس نے نظریں جھکائیں اور مدھم آواز میں کہا، پر وہ کچھ بولتے نہیں، کچھ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے۔ آمنہ نے شفقت سے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی۔ مرد کم بولتے ہیں نورین، مگر اگر وہ تمہارے ایک ہاتھ بڑھانے پر رک جائے، تمہارے انتظار میں رات بھر جاگتا رہے، یا تمہارے چہرے کی اداسی کو محسوس کر کے خود کو ملامت کرے، تو سمجھ لینا وہ تم سے محبت کرتا ہے اور اسے تمہاری ضرورت ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے روٹھا ہوا چھوڑنا ہے یا دل سے تھام لینا ہے۔ آمنہ کے اٹھنے تک نورین کی پلکوں پر آنسوؤں کی نمی اور دل میں عجیب سی گرمی اتر چکی تھی۔
فائزہ بیگم دوپہر کے کھانے کے لیے کچن میں کھڑی تھی کہ اچانک نورین دھیرے سے اندر آئی۔ اس کی آواز حد درجہ مدھم تھی، جیسے الفاظ کہنے کی ہمت یکجا کر رہی ہو۔ خالہ، میں کچھ ہیلپ کروں آپ کی؟ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود سے کوئی بات کی تھی۔ خالہ نے چمچ رکھ کر پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نرمی اتر آئی، لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ بس تم میرا ایک کام کرو بیٹا، میرے اذلان کو خوش رکھا کرو۔ انہوں نے پیار سے نورین کا ہاتھ تھاما۔ جب اس کے چہرے پر اداسی دیکھتی ہوں نا تو دل کٹتا ہے میرا، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جانتی ہو کتنا بڑا ڈاکٹر ہے وہ ہاسپٹل میں؟ اس کا نام ہے، عزت ہے، مگر جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے نا، اس کی آنکھوں سے وہ چمک غائب ہو گئی ہے، جیسے مسکراہٹیں منو بوجھ تلے دب گئی ہوں۔ نورین کی پلکیں جھپکیں، نظریں نیچی ہو گئیں، انگلیاں آپس میں گتھم گتھا ہوئیں۔ خالہ نے آہستگی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بیٹا، میں نے تمہیں دنیا کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے اپنی چھت کے نیچے رکھا۔ دل سے چاہا کہ میری بہو بیٹی بن کر اس گھر کو رونق بخشے۔ سچ بتاؤ، کیا تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ نورین کی آنکھیں نم ہوئیں، آواز حلق میں دب گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں خالہ، آپ نے اور اس گھر نے مجھے وہ دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ، آمنہ، رمشا، سب نے مجھے اپنایا ہے۔ اگر یہاں نہ ہوتی تو شاید آج دنیا میں کہیں بھی نہ ہوتی۔ آپ کا سہارا ہی تو میری زندگی ہے۔ خالہ نے آہستہ سے اس کے آنسو پونچھے اور بولی، پھر کیا وجہ ہے نورین؟ کیوں تم دونوں کے درمیان وہ گرم جوشی نہیں جو دو نئے دلوں کے درمیان ہونی چاہیے؟ کیوں تم دونوں ایک دوسرے سے ایسے لاپرواہ بنے ہو جیسے نکاح صرف رسم تھی یا رشتہ نہیں؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر جیسے دل کا بوجھ اتارنا چاہا۔ میرے دل کو یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم دونوں اتنے قریب ہو کر بھی اجنبی ہو۔ صبح جب تم دونوں الگ الگ خاموشی سے کمرے سے نکلتے ہو، میرے دل میں سوال اٹھتے ہیں کہ کہیں میں نے اذلان کے لیے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا۔ لیکن پھر تمہیں دیکھتی ہوں، تمہاری آنکھوں میں وہ چپ، وہ اداسی، تو وہ بھی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ نورین لب بھینچے کھڑی رہی، سسکیاں اندر ہی اندر گونج رہی تھیں۔ اتنے میں آمنہ دروازے پر آئی، ہنستے ہوئے بولی، ارے بھائی، کیا کھچڑی پک رہی ہے خالہ بھانجی میں؟ خالہ نے پلٹ کر آمنہ کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، جاؤ بیٹا، نورین کو تیار کرو، آج یہ اپنے شوہر کے لیے خود لنچ لے کر جائے گی ہاسپٹل۔ دیکھیں تو صحیح، شاید کوئی مسکراہٹ واپس آ جائے اس کے چہرے پر۔ آمنہ نے چونک کر نورین کی طرف دیکھا، جو شرمندگی اور اضطراب کے ملے جلے احساس میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ آمنہ نے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا قدم دو دلوں کے درمیان سے پوری دیوار گرا دیتا ہے۔ آج وہ قدم تمہیں اٹھانا ہوگا۔ نورین ہاتھ میں لنچ باکس تھامے احتیاط سے ہسپتال کے کوریڈور سے گزرتی ہوئی اذلان کے آفس کی طرف بڑھی تو دروازہ کھلا تھا اور اندر مشعل بیٹھ کر کچھ فائلز دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اوہ، تمہیں کس نے اندر آنے دیا؟ سٹاف ایریا ہے، یہ مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کے لیے نہیں۔ نورین نے دھیرے سے کہا، میں ڈاکٹر اذلان کے لیے کھانا لائی ہوں۔ اس پر مشعل طنزیہ مسکرائی اور سخت لہجے میں بولی، واپس لے جاؤ، ڈاکٹر اذلان ہمیشہ میرے ہاتھ کا بنایا ہوا لنچ کھاتے ہیں، جو میں خاص طور پر گھر سے لاتی ہوں۔ انہیں کسی اور کا دیا ہوا کھانا پسند نہیں۔ وہ قریب آئی اور تقریباً نورین کے ہاتھ سے باکس لیتے ہوئے کہا، اور ہاں، یہ ہسپتال ہے، یہاں غیر متوقع لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ آپ باہر جا کر بیٹھے، جب ان سے ملاقات کا وقت ہو تب اندر آئیے گا۔ نورین کو پہلی بار مشعل کی موجودگی بری لگی۔ وہ ایک لمحے کو کچھ بول نہ سکی، بس نظریں جھکا کر آفس سے نکل گئی۔ دل میں عجیب بے چینی تھی۔ وہ آفس کے باہر رکھی بینچ پر بیٹھ گئی اور اذلان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اذلان آیا تو اس کے ساتھ ساتھ نورین بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آفس میں داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی مشعل فوراً بولی، سر، یہ لڑکی یہاں کھڑی تھی، اس نے کہا کہ آپ کے لیے لنچ لے کر آئی ہے، جبکہ آپ کا کھانا تو میں لے کر آتی ہوں، اور انہیں میں نے واضح طور پر منع بھی کیا تھا۔ اتنے میں اذلان کی نظر نورین پر پڑی، جو خاموشی سے ہاتھ میں لنچ باکس لیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انکہی سی جھجک اور دکھ تھا۔ اذلان نے پلٹ کر مشعل کی طرف دیکھا اور آواز میں حیرانی اور ناراضی کا امتزاج لیے بولا، یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ مشعل، یہ میری وائف ہے۔ مشعل کا چہرہ ایک لمحے کو سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر کی ساری روشنی کھینچ لی ہو۔ کیا؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر نورین سے لنچ باکس لیا
اور مسکرا کر کہا، آج میں اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھاؤں گا۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے اور نورین نے کھانا نکالنا شروع کیا۔ مشعل اپنے جذبات کو ضبط کرتے ہوئے وہیں موجود رہی، مگر اندر ہی اندر آگ بن چکی تھی۔ کھانے کے دوران اذلان نے نرمی سے نورین سے کہا، تم یہیں میرا انتظار کرنا، میری شفٹ جیسے ہی ختم ہو ہم اکٹھے گھر چلیں گے، اور ہاں، آج شام میں تمہیں شاپنگ کرواؤں گا، کچھ نئے کپڑے خرید لینا۔ نورین کے چہرے پر پہلی بار ایک روشن مسکراہٹ ابھری اور اس کی آنکھوں میں چمک دکھائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر مشعل کو ایک خاموش مگر تیزاب سا جلن بھرا دھچکا لگا۔ وہ خود کو سنبھال کر آفس سے باہر نکل گئی، جیسے وہاں ٹھہرنا اب اس کے بس سے باہر ہو چکا ہو۔ اذلان اور نورین نے ساتھ کھانا ختم کیا، پھر وہ دونوں ہسپتال سے ایک ساتھ نکلے۔ راستے میں اذلان نے نورین کے ہاتھ تھامے، شاپنگ کی، اسے کپڑے دلائے، اور واپسی پر گاڑی میں دونوں کے چہروں پر پہلی بار ایک دوسرے کے لیے حقیقی سکون اور مسکراہٹ تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو فائزہ بیگم نے دونوں کو ایک ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو ان کا دل خوشی سے بھر آیا۔ وہ خاموشی سے رب کا شکر ادا کرتی رہیں کہ شاید ان کا بیٹا اب دل سے رشتہ قبول کرنے لگا ہے۔ شام کی روشنی جیسے کمرے میں نرم آنچل پھیلائے بیٹھی ہو۔ نورین نے الماری سے کپڑے نکالے اور نہانے چلی گئی۔ آہستہ آہستہ شاور کے گرم قطروں سے تھکن کو دھونا شروع کیا تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، اذلان۔ آج جیسے اس کا انگ انگ اذلان کا لمس مانگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے جیسے پانی کے قطروں میں اذلان کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ ایک ایسا جادو تھا جو اس کے بدن میں کوئی بجلی دوڑا گیا تھا۔ اس کا شوہر جس کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے آج اس کا دل مچل رہا تھا۔ دل میں پہلی بار وہ خواہش پوری شدت سے جاگی تھی کہ وہ آج اسے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار تھی۔ نہ کوئی پردہ رہے، نہ کوئی فاصلہ، نہ کوئی خاموشی، نہ کوئی اجنبیت۔ نہا کر جب وہ نکلی تو اس کی جلد کی نرمی میں ایک تازگی تھی۔ اس نے لال رنگ کا ہلکا سا گاؤن پہن لیا جس کی پشت پر صرف ایک ڈوری بچی تھی، جسے باندھنے کے لیے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہاتھ پیچھے لے جا کر کوشش کرنے لگی، مگر ڈوری الجھتی ہی گئی۔ اذلان بیڈ پر بیٹھا جیسے لمحوں کو روک کر شوق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے نورین کی پشت کو دیکھا، اس کی جلد کی رنگت جو شام کے سورج کی آخری کرن سے مشابہ لگ رہی تھی، نرم اور دھیمی، جیسے ہر لمس پر پھسل جائے۔ وہ خاموشی سے قدموں کی چاپ اتنی مدھم تھی کہ نورین نے بھی محسوس نہ کیا۔ قریب آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا تو اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ دونوں کے بدن سر سے پاؤں تک ایک دوسرے سے لگ رہے تھے۔ وہ اذلان کے بدن کے ہر زاویے کو محسوس کر رہی تھی، مگر وہ پیچھے نہ ہٹی، خود کو نہ چھپایا، جیسے برسوں کا خوف آج خود ہی تحلیل ہو گیا۔ اذلان نے آہستہ سے اس کی ڈوری تھامی، انگلیاں اس کی پشت کو چھوئیں تو نورین کے وجود میں ہلکا سا ارتعاش دوڑ گیا۔ اس کے چہرے پر نرمی سے پھیلی ہوئی مسکراہٹ میں سرخی بھر گئی۔ وہ پہلی بار اپنے شوہر کے اس قدر قریب تھی اور خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اذلان نے اس کے کان کی لو کے قریب جھک کر دھیرے سے کہا، آج تم بہت حسین لگ رہی ہو نورین۔ اس کی پلکیں جھک گئیں، لبوں پر ہلکی سی لرزش ابھری، جیسے کوئی جذبہ دل سے ہونٹوں تک پہنچ گیا ہو۔ اس نے لال لپسٹک لگائی، اپنے بال کھول کر آہستہ آہستہ انگلیوں سے سنوارے، اور جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ خود بھی چند لمحے کے لیے حیران رہ گئی، جیسے کسی اور دنیا کی پری ہو۔ اذلان کے لمس نے اب تک اس کے بدن میں وہ احساس بھر دیا تھا کہ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ اذلان کے ہاتھوں پہ رکھ دیے، جو ابھی اس کی کمر کے گرد موجود تھے، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ آج مت رکنا۔ رات کے کھانے کے لیے وہ کچن میں گئی، ٹرے پر دونوں کے پسندیدہ کھانے سجا کر لائی۔ کمرے کا ماحول جیسے کسی گیت میں ڈھل چکا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو ہاتھ سے نوالے کھلانے لگے۔ وہ لمحے صرف جسمانی قربت کے قریب نہیں تھے، بلکہ روح کی وہ گہرائیاں تھیں جہاں محبت خاموش ہو کر بولتی ہے اور خاموشی صدا بن جاتی ہے۔ نورین نے دھیرے سے کہا، اذلان، میں آج صرف تمہاری ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم مجھے درد تو نہیں دو گے۔ اذلان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ سمٹ کر اس کے قریب آ گئی، اپنے شوہر کی باہوں کے حصار میں بیٹھ کر بولی، تم ڈاکٹر ہو، مجھے کوئی ایسی دوا کھلاؤ جس سے مجھے ڈر نہ لگے۔ اور اس کے جواب میں اذلان نے صرف اس کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں وہ وعدہ لیا جو لفظوں کا محتاج نہ تھا۔ پھر پتہ ہی نہ چلا کب دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں کھو کر نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ صبح جب نورین کی آنکھ کھلی تو کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے آتی سورج کی نرم کرنوں نے آہستگی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا اور روشنی کا خوبصورت امتزاج تھا اور ایک عجیب سا سکون اس کی سانسوں میں گھلا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے یوں ہی لیٹی رہی،
اپنے بدن پر اذلان کے بازو کا بوجھ محسوس کرتے ہوئے جیسے وہ رات کی یادیں اس کے لمس کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں، اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں اور اذلان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر جیسے ایک گہری سانس لی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ایک نرم سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ مسکراہٹ جلد ہی الجھن میں بدل گئی۔ اس نے خود کو پوری طرح اسی کے سپرد کر دیا، بغیر کسی ہچکچاہٹ، بغیر کسی شرط کے۔ لیکن پھر بھی اذلان نے کوئی حد عبور نہیں کی تھی، نہ کوئی ایسی بات کہی، نہ ایسا لمس دیا جو اس کی نیندوں کو اڑا دیتا۔ اس کا دل ایک لمحے کو بے یقینی سے دہلا۔ کیا وہ محبت صرف وہیں تک تھی جہاں تک احترام کی لکیر باقی تھی؟ مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سا اعتماد ابھرا۔ شاید اذلان نے اس کا جسم نہیں، اس کا دل جیتنا چاہا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ جب وہ خود اپنی مرضی سے ہر حد پار کرے تو اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں نیند کا نشہ تھا اور دل میں ایک انوکھا سا سکون۔ اذلان نے اسے خود پر اختیار دیا تھا اور بدلے میں کچھ بھی لیے بغیر اسے ایک نئی عزت دی تھی، ایک نئی پہچان۔ نورین نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرائی۔ یہ پہلی صبح تھی جب اس نے خود کو مکمل عورت محسوس کیا، وہ عورت جو جسم سے نہیں دل سے چاہی گئی تھی۔ اذلان نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں اور لمحہ بھر کے لیے نورین کو خاموشی سے تکتا رہا، جیسے وہ اس کی سانسوں کی تال سن رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور نرم قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نورین اب بھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتی۔ اذلان نے پیچھے سے آ کر نرمی سے اس کی کمر میں بازو ڈالے اور خود سے لگا لیا۔ نورین نے چونک کر سانس روکی، لیکن اس کے وجود میں کسی ہچکچاہٹ کی رمق نہ تھی، جیسے وہ اس لمس کی منتظر تھی۔ اذلان کا چہرہ اس کے کاندھے کے قریب آیا۔ اس نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ آج میرے ساتھ ہسپتال چلو، میں تمہارا مکمل چیک اپ کراؤں گا اور پھر ایسی دوا لے کر دوں گا کہ تمہیں کبھی درد، کبھی تکلیف، کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ بس سکون ہوگا، صرف محبت کا لمس باقی رہے گا۔ نورین نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو صرف خواہش سے نہیں ذمہ داری سے بھری تھی، وہ لمس جو بے خودی سے نہیں شعور سے جڑا تھا۔ اس کا دل دھڑکا، شاید خوشی سے، شاید خوف سے، لیکن اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اس بات پر تیار ہو کہ اذلان کا دیا ہوا ہر لمس اب اس کی زندگی کا مرہم ہوگا۔ اس لمحے نورین نے خود کو اس کی باہوں میں ڈھیلا چھوڑ دیا، جیسے کہنا چاہتی ہو، لے جاؤ جہاں چاہے، جیسے چاہے، بس تم ہو اور میں ہوں۔ آج اسپتال کی راہداریوں میں چلنے والا ہر قدم نورین کے لیے ایک نئی طاقت کا اعلان تھا۔ وہ جو کل تک سہم کر چلتی تھی، آج اذلان کا ہاتھ تھامے پر اعتماد انداز میں آگے بڑھ رہی تھی، جیسے اس لمس نے اس کے اندر یقین کی کوئی شمع روشن کرتی ہو۔ سامنے سے آتی مشن نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی رفتار تھم گئی، وہ جیسے لمحہ بھر کو پتھر کی بن گئی۔ آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ اس کے دل کو چیر کر رکھ گیا۔ اس نے فوراً چہرے پر روایتی مسکراہٹ سجائی، لیکن آنکھوں میں جلن کا رنگ چھپ نہ سکا۔ ارے مشن، میں نورین کو تمہارے پاس ہی لا رہا تھا، اذلان نے خوش دلی سے کہا، جیسے اسے مشل کے اندر اٹھتے طوفان کا ادراک ہی نہ ہو۔ مشل نے سرد لہجے میں پوچھا، خیریت؟ اذلان نے نرمی سے کہا، ہاں، تم اس کا چیک اپ کر لو، تم پر مجھے پورا بھروسہ ہے، تم سے بہتر کوئی مشورہ دے ہی نہیں سکتا۔ مشل نے سر ہلایا، لیکن کچھ کہے بغیر وہ پلٹ کر واش روم کی طرف چل دی۔ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دونوں ہاتھ سے سنک کو تھامے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، مگر آنکھوں میں جمے آنسو اسے اجازت نہ دے رہے تھے۔ نہیں اذلان، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا تمہیں میری خاموشی میں چھپی محبت کا کبھی اندازہ نہ ہوا؟ اس نے بھینچے ہوئے دانتوں سے خود سے کہا، ہاں، میں نے کبھی کھل کر اظہار نہیں کیا، لیکن کیا تم نے میرے انداز نہیں پہچانے؟ کیا وہ احساس کافی نہیں تھا؟ اذلان، تم جس لڑکی کے ساتھ آج فخر سے چل رہے تھے، وہ تمہارے قابل ہی نہیں ہے، وہ تمہارے معیار کی نہیں، نہ تعلیم میں، نہ قابلیت میں، نہ تجربے میں، اور تم نے اسے چن لیا۔ مجھے حیرت ہے تمہاری سوچ پر۔ تم جانتے بھی ہو میں تمہیں کتنی خوشیاں دے سکتی تھی، مگر تم نے میری بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے میری سالوں کی قربانیوں کو یوں ایک لمحے میں نظر انداز کر دیا۔ میں خود کو تمہارے آگے بچھانے کے لیے تیار تھی، تم لینے کے لیے تیار ہی کب تھے اذلان؟ مشل کے اندر جلتی حسد کی آگ نے اس کی پیشانی پر پسینے کی لکیر بنائی، مگر اس نے جلدی سے اپنے بالوں کو درست کیا، لپسٹک کی تہ تازہ کی اور چہرے پر وہی روایتی خود اعتمادی پہن لی جو اکثر اس کے دکھوں کا پردہ بن جاتی۔ وہ باہر نکلی تو نورین پہلے ہی کمرے میں بیٹھی تھی، تھوڑا نروس لیکن اذلان کی موجودگی کا سہارا لیے ہوئے۔
مشل نے خاموشی سے اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال کر اپنے ہاتھوں میں دستانے چڑھائے اور نرمی سے نورین سے کہا کہ وہ بیڈ پر لیٹ جائے۔ خود آہستگی سے بیڈ کے پاؤں کی جانب آئے جہاں سے چیک اپ کا آغاز کیا جانا تھا۔ نورین تھوڑا جھجکی لیکن ازلان کی موجودگی نے اسے ایک خاموش ہمت دی۔ مشل نے اس لمحے گہری نظر ازلان پر ڈالی، وہ جو ہمیشہ اعتماد سے بھرپور ہوتا تھا، آج دیوار کی طرف رخ کیے کھڑا تھا، جیسے نورین کا چیک اپ اور یہ تمام منظر اس کے لیے قابل احترام ہو۔ مشل کو ایک لمحے کو حیرت ہوئی، کیا یہ وہی ازلان ہے جس کے سامنے وہ کئی بار اپنی باریک ترین لیب کوٹ میں آئی تھی، جس کے سامنے وہ دانستہ جھکتی تاکہ وہ اس کے حسن کے نظارے کرے، لیکن اس نے کبھی آنکھ نہ چرائی، اور آج وہ اپنی بیوی کے چیک اپ سے نظریں چرا رہا ہے۔ اس نے نرمی سے نورین کا چیک اپ شروع کیا، لیکن جیسے ہی اس کی انگلیاں نورین کے پیٹ کے نچلے حصے پر گئیں، اس کا تجربہ اسے کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، اور پھر ایک ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں پیشہ ورانہ ٹھہراؤ کے ساتھ ساتھ ایک ذاتی چمک بھی شامل تھی۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، تو ابھی تک تم نے کچھ بھی نہیں کیا ازلان، تم کتنے عجیب ہو۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی لہر اٹھی، شاید یہ وہی دراڑ ہے جس میں ایک بار پھر اپنے ہونے کا ثبوت دے سکتی ہوں۔ اس نے چیک اپ مکمل کر کے نورین کو کپڑے درست کرنے کا کہا اور خود بڑے آرام سے ہاتھ دھوتے ہوئے ازلان کی طرف دیکھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں کچھ مشورے دے سکتی ہوں۔ میڈیسن لکھتے ہوئے اس کا لہجہ نرم پیشہ ورانہ تھا، لیکن آنکھوں میں ایک چمک چھپی ہوئی تھی، ایسی چمک جو صرف وہی پہچان سکتا تھا جو نظروں کی زبان جانتا ہو۔ مشل کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے قسمت نے اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا راز رکھ دیا ہو جس کا استعمال اگر ٹھیک وقت پر کیا گیا تو وہ سب حاصل کر سکتی ہے جو برسوں کی چاہت اور خاموش تمناؤں کے باوجود نہ ملا۔ رات کی گہری خاموشی میں ہسپتال کی راہداریوں میں ایک مخصوص سکوت تھا۔ ازلان کی ڈیوٹی غیر متوقع طور پر رات کی شفٹ میں لگا دی گئی تھی، اور وہ جانتا بھی نہ تھا کہ یہ فیصلہ مشل کی سوچ کا ایک حصہ تھا، ایک چال جو اس نے بڑی ہوشیاری سے چلی تھی۔ ڈاکٹرز کی ڈیوٹی چارٹ میں تبدیلی ایک رسمی سی کارروائی تھی، اور مشل نے یہی رسمی طاقت استعمال کی۔ تقریباً 11 بجے نرسنگ اسٹاف کی تبدیلی کے بعد مشل نے ازلان کو ایک پیغام بھیجا، کچھ ضروری کیس ڈسکس کرنا ہے، پلیز آفس آ جائیں۔ ازلان بغیر کسی شک کے اس کے آفس کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اندر مدھم روشنی تھی۔ مشل ایک صوفے پر لیٹی تھی، سفید کوٹ کے نیچے سیاہ رنگ کا ٹاپ جھانک رہا تھا اور بال کھلے ہوئے، جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں، کسی پرانی فلم کی ہیروئن ہو۔ اس نے خوش دلی سے کہا، آئیے ڈاکٹر ازلان، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ازلان رکا، رسمی مسکراہٹ دی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا کیس ہے؟ مشل آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے قریب آ کر صوفے کے کنارے بیٹھ گئی۔ کیس تو کچھ نہیں، اصل میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز میں گہرائی تھی، آنکھوں میں سالوں کی پیاس۔ ازلان، تمہیں کبھی نہیں لگا کہ تم نے خود کو ضائع کر دیا، ایک ایسی لڑکی کو چن کر جو تمہارے جذبات کو چھو بھی نہیں سکی، تمہارے لمس سے بھی دور ہے، اور میں تمہارے سامنے آج بھی ویسے ہی موجود ہوں جیسے برسوں پہلے تھی۔ ازلان کی نظریں اب سخت ہو رہی تھیں۔ مشل، تم جانتی ہو میں شادی شدہ ہوں۔ وہ ہنسی، وہ بے خوف اور تلخ ہنسی۔ شادی شدہ؟ یا بس ایک نکاح نامہ جو رشتہ صرف کاغذ پر ہے؟ حقیقت میں تم اب بھی اکیلے ہو، اور میں تمہاری حقیقت ہوں، تمہارے لمس کی وہ شدت جو تم نے کبھی محسوس نہیں کی۔ اچانک وہ اٹھ کر اس کے اور قریب آئی اور اپنا ہاتھ اس کی چھاتی پہ رکھ دیا۔ آواز میں اب طلب کی لرزش تھی۔ ازلان، بس ایک بار خود کو میرے سپرد کر کے دیکھو، پھر فیصلہ خود کر لینا۔ ازلان ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آنکھوں میں وہ چمک تھی جو مرد کی غیرت جگا دیتی ہے، اور اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ مشل کے چہرے پر پڑا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، شوق کی حالت میں۔ بس کرو مشل، ازلان کی آواز گونج رہی تھی، آنکھوں میں غصہ، بیزاری اور عزت کا غرور۔ میں نے تمہیں ایک ساتھی سمجھا، ایک ڈاکٹر، لیکن تم نے اپنی نظروں میں عورت کے سوا کچھ رکھا ہی نہیں۔ میں محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے، اور چاہے اس نے میرے لمس کو ابھی تک محسوس نہ کیا ہو، لیکن وہ میرے دل میں بستی ہے۔ تم نے آج میری غیرت کو للکارا ہے، اور تم یہ سمجھ لو، تمہاری ہر کوشش، ہر چالاکی تمہارے کردار کا آئینہ ہے، میری محبت کا نہیں۔ مشل چپ چاپ کھڑی رہی، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر تھر تھراہٹ، لیکن ازلان اس وقت جیسے پہاڑ بن چکا تھا جو کسی بھی طوفان کو گزرنے دیتا، مگر خود اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا، اور پیچھے مشل تھی۔
خالی صوفے اور ایک خاموش کمرہ جہاں خواہش کی ہار صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رات کے آخری پہر جب ازلان گھر واپس آیا تو کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ نورین بیڈ پر بیٹھی اس کے آتے ہی کھڑی ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں الجھن اور چہرے پر بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ازلان نے دھیرے سے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، پھر آ کر بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا اور نگاہیں نورین کے چہرے پر جما دیں۔ نورین بیٹھو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، کچھ جو میرے لیے تمہارے جسم سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تمہارا اعتماد، تمہارا اظہار، تمہارا ساتھ۔ میں تمہیں ہر طرح سے قبول کر چکا ہوں، لیکن اگر تم اسی طرح خود کو مجھ سے دور رکھو گی تو یہ دوری ہمیں توڑ دے گی۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ قریب آئی، دونوں ہاتھوں سے ازلان کے چہرے کو تھاما اور لرزتی آواز میں بولی، میں تو کب کی تیار ہوں ازلان۔ وہ اس کے کاندھے سے لگ گئی۔ ازلان نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ نورین آہستہ سے اپنی جگہ سے کھسک کر اس کے قریب آ گئی، پہلی بار اپنی مرضی سے، اپنے پورے وجود کے ساتھ۔ ازلان نے اسے بیڈ پہ گرا دیا۔ ازلان نے بھی اسے خود سے قریب کر لیا اور اس پہ محبت کی بارش برسانے لگا اور اسے بتانے لگا کہ وہ کس قدر محبت کی حقدار تھی۔ نورین نے بھی خود کو روکا نہیں اور ہر پردے کی قید سے آزاد ہو کر اپنا آپ ازلان کے سامنے بچھا دیا۔ ازلان کے لیے اب اس کا سراپا ناقابل برداشت بن چکا تھا اور وہ اپنی تمام تر چاہتیں اور شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ ازلان، کیا ہم اب سچ میں ایک ہو چکے ہیں؟ نورین کی آواز دھیمی، بے حد نرم مگر دل سے نکلی تھی۔ ہم تب ایک ہوئے تھے جب تم نے مجھے اپنی خاموشی میں جگہ دی۔ آج تو بس جسم نے بھی وہ زبان بولی جو تمہارے دل نے مجھے برسوں پہلے سکھائی تھی۔ نورین نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ازلان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے دیکھا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، آج کی رات میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، کیونکہ آج میں نے تمہیں صرف پایا نہیں، مکمل محسوس کیا ہے۔ رات کی سحر انگیزی میں جب نورین ازلان کی باہوں میں سمٹ کر سو چکی تھی، تب ازلان کے چہرے پر ایک ایسی طمانینت چھائی جو برسوں کی محرومی کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ادھورا پن نہیں تھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور دل میں ایک پختہ یقین کہ وہ جو چاہتا تھا اسے مکمل مل چکا ہے۔ وہ بار بار نورین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا، اس کی پیشانی پر لب رکھتا، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ آج نورین نے صرف اپنا بدن نہیں، اپنا بھروسہ، اپنی بے خوفی، اپنی مکمل چاہت اس کے حوالے کر دی تھی، اور یہ لمحہ ازلان کے لیے اس کی زندگی کا حاصل بن گیا۔ وہی رات مشعل کے لیے تنہا سناٹے سے بھری ہوئی تھی۔ ہسپتال کی خاموش راہداریوں میں وہ اب بھی اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد رک گئی تھی۔ خالی کمرے، سناٹا اور دل میں ایک ٹوٹتی ہوئی امید کی آخری کرن۔ اس نے ازلان کو کال کی لیکن جواب نہ آیا، میسج کیا، سین تک نہ ہوا۔ وہ جان گئی تھی سب ختم ہو چکا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنی پیشانی چھوئی۔ میں ہار گئی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے ایک ایسے مرد کو چاہا جو کسی اور کا تھا، وہ جو کبھی میرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پہلی بار مشعل کو احساس ہوا کہ علم، خوبصورتی، اعتماد، سب کچھ رکھنے کے باوجود اگر دل کسی کے دل سے نہ جڑ سکے تو سب بیکار ہے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس رات کی ادھوری محبت کا ماتم کر رہے تھے۔ ازلان اور نورین کی محبت نے گھر بھر کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ فائزہ بیگم کے دل کو اپنے بیٹے کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ دیکھ کر سکون مل گیا۔ نورین کے کہکہے اب پورے گھر میں گونجتے تھے۔ وہ زندگی کی تلخیوں اور الجھنوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ ان دنوں گھر میں آمنہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ خالہ کے ساتھ ہر قدم پر ساتھ چلتے نورین نے ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیں، جنہیں وہ بخوبی نبھا بھی رہی تھی۔ لیکن ایک روز وہ خالہ کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی جب اچانک اسے چکر آ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ فائزہ بیگم کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ بنا دیر کیے اسے ہسپتال لے کر گئیں۔ کچھ ٹیسٹ ہوئے اور نورین کو گلوکوز دینے کے بعد خوشخبری سنا دی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سب سے پہلے اس نے یہ خبر ازلان کو دینا چاہی، اور جب ازلان ہال کے ایک بینچ پر بیٹھا اپنی فائلوں میں الجھا ہوا تھا تو پیچھے سے نورین کے دبے قدموں کی آمد نے اس کے گرد وقت کو لمحے بھر کو روک دیا۔ وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور آنکھوں میں نمی سی لبریز چمک تھی۔ اس نے ڈبہ ازلان کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیرے سے کہا، مبارک ہو، ہم 3 ہونے والے ہیں۔ ازلان کی آنکھوں میں حیرت کے بعد ایک ایسا جوش ابھرا جیسے کسی بے اولاد شخص کو برسوں بعد دعا لگ گئی ہو۔ اس نے بے ساختہ نورین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر طویل بوسہ دیا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر اسٹاف روم کی طرف چل پڑا۔
سب لوگ جمع ہوں، ایک خوشی کی خبر ہے۔ اذلان کی آواز میں ایک عجیب سی توانائی تھی۔ نرسیں، ڈاکٹرز، پورا میڈیکل سٹاف سب حیران خوش ہو کر جمع ہونے لگے۔ مٹھائی کے ڈبے کھلے، خوشی کے کہے گونجے، سب نے نورین کو گھیر لیا۔ مشل بھی وہیں کھڑی تھی، لیکن آج پہلی بار اس کے چہرے پر نفرت نہیں بلکہ شکستہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھی مٹھائی کا ایک ٹکڑا لے کر مسکرا دی، جیسے دل میں بنے حسد کی دیوار کا پہلا پتھر خود اس نے گرا دیا ہو۔ نورین ایک طرف کھڑی ہو کر سب کے چہروں کی چمک دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور کہا، یہ صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی ہے اور میرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے۔ نورین کی آنکھوں سے بہتا ہر قطرہ صرف آنسو نہیں، برسوں کی پیاس کی تکمیل تھی۔ رات کے سناٹے میں جب پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا، اذلان اور نورین اپنے کمرے میں ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے تھے۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نورین کا سر اذلان کے کاندھے پر تھا اور اذلان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ماضی کی الجھنوں میں الجھا جا رہا تھا۔ نورین، اس نے آہستگی سے پکارا، جیسے کسی کھوئی ہوئی شے کو چھونا چاہ رہا ہو۔ یاد ہے جب ہم نے شادی کی تھی تم کتنی خاموش اور الجھی ہوئی لگتی تھی۔ میں نے کتنی بار سوچا تھا کہ ہم کبھی قریب آ ہی نہیں پائیں گے۔ نورین نے اس کے سینے پر چہرہ رکھ کر دھیرے سے کہا، مجھے تو تب بھی لگتا تھا کہ تم صرف میرے ہو۔ ہسپتال کی راہداری میں وہ خاموش قدموں سے چلتی ہوئی سفید کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، نظریں جھکی ہوئیں مگر دل ایک بھاری بوجھ سے بوجھل۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اذلان کے آفس کے دروازے پر پہنچی اور ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف فائل پلٹنے کی مدھم آواز اور ایئر کنڈیشنر کی ہلکی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اذلان نے ایک نظر اوپر دیکھا، پھر پرسکون انداز میں کرسی سے ٹیک لگائی۔ مشل کی نظریں اس کی آنکھوں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں، جیسے ہر نگاہ میں اپنی شکست جھلکتی دیکھ رہی ہو۔ وہ خاموشی سے میز کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پھر ہولے سے بولی، اذلان، میں صرف ایک بات کہنے آئی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ اذلان نے کوئی رد عمل نہ دیا تو وہ مزید بولی، میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میری تعلیم، میری تربیت سب کی نفی تھی، لیکن میں خود سے ہار گئی تھی۔ تم سے محبت کرتے کرتے خود کو کھو بیٹھی تھی۔ وہ یکدم جھک کر رونے لگی۔ نورین بہت خوش قسمت ہے، وہ تمہیں پا کر مکمل ہو گئی، اور تم بھی۔ تم نے اس کے لیے جو وقار اختیار کیا وہ میرے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اذلان نے گہری سانس لی اور پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا، محبت کبھی کسی کی عزت چھین کر نہیں ملتی مشل۔ تم ایک باوقار ڈاکٹر تھی، تمہاری جگہ میرے دل میں کبھی نہ تھی، لیکن تم نے اپنی جگہ اپنی کوششوں سے بھی گنوا دی۔ میری بیوی میرے لیے فخر ہے، تمہاری حرکتوں نے مجھے اس کے قریب ہونے پر مجبور کیا۔ شکریہ کہ تم نے مجھے اس کے وجود کی اہمیت کا احساس دلایا۔ مشل نے آنسو پونچھتے ہوئے سر ہلایا، میں تم دونوں سے معافی مانگتی ہوں اور اپنا تبادلہ درخواست دے چکی ہوں۔ شاید یہ میرا آخری دن ہو اس ہسپتال میں، لیکن تمہیں دعائیں دے کر جا رہی ہوں۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تو دروازے کے پاس رک کر ایک آخری بار مڑی، اذلان، اگر زندگی میں کبھی میری شکل یاد آئے تو ایک بھٹکی ہوئی عورت کی تصویر کے طور پر یاد رکھنا، جسے تم نے وقار کا سبق دیا۔ اور پھر وہ تیز قدموں سے دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے رہ گیا اذلان کا چہرہ، جو ایک فاتح کی سی مسکراہٹ سے روشن تھا، اور اندر دل میں ایک سکون کہ اس کی بیوی، اس کا گھر اور اس کی عزت اب کسی غیر کی نظروں کی محتاج نہیں، مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اذلان، جو آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ جب نرس نے آ کر کہا، مبارک ہو، آپ بیٹی کے والد بن گئے ہیں، وہ لمحہ جیسے اس کے لیے کائنات کا سب سے حسین لمحہ بن گیا۔ اس کے قدم زمین پر تھے، لیکن دل کسی اور ہی دنیا میں پرواز کر رہا تھا۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ نورین کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، لیکن وہ ایک سکون بھری تھکن لیے مسکرا رہی تھی۔ اذلان اس کے قریب آیا، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی پیشانی سے لگایا۔ اس کی آواز بھیگ گئی، تم نے مجھے مکمل کر دیا نورین، تم صرف میری بیوی نہیں، میری بیٹی کی ماں ہو، میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ۔ نورین نے کمزوری کے باوجود ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں جما دیں۔ یہ تمہاری محبت کی پہلی تصویر ہے۔ نرس نے نرم کپڑے میں لپٹی ننھی سی جان ان کے حوالے کی۔ اذلان نے بے یقینی اور عشق کے ملے جلے احساس کے ساتھ اسے تھاما، جیسے شیشے کی بنی کوئی قیمتی چیز ہو۔ اس کی چھوٹی سی ناک بند پلکیں، ہلکی سی جنبش۔ اس نے بیٹی کو نورین کے پہلو میں رکھا اور دونوں کے درمیان بیٹھ کر اسے چھونے لگا۔ ایک نئی خوشبو، ایک نیا لمس، ایک نیا تعلق۔ ان تین وجودوں کا آپس میں ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جسے کوئی دنیاوی پیمانہ بیان نہیں کر سکتا۔
نورین نے سرگوشی میں کہا، ہم اب صرف میاں بیوی نہیں رہے، ہم ایک خاندان ہیں، ایک چھوٹے سے وجود کی کل کائنات۔ اذلان نے نورین کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور تم میری دنیا ہو، میری بچی کی دنیا ہو۔ میں تمہیں اب پہلے سے کہیں زیادہ چاہوں گا، پہلے سے زیادہ محسوس کروں گا۔ پھر اس نے آہستہ سے نورین کے جھکے ماتھے کو چوما، جیسے اس میں بیٹی کے آنے کا شکر ادا کر رہا ہو۔ اور بیٹی ماں باپ کے سینے سے لگی بے خبر تھی کہ اس کے آنے نے دو دلوں کے رشتے کو وہ گہرائی دے دی ہے جو وقت اور جذبے کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔